کل کا دن مجھے لگ رہا ہے کہ ساری انسانیت ہی اپنی اسکرینس کے ساتھ جوڑی بیٹھی تھی، کیونکہ دونوں سائڈز امریکہ اور ایران کی طرف سے بھرپور حملے بھی چل رہے تھے. دونوں طرف سے بہت بڑی بڑی دھمکیاں ایک دوسرے کے لیے آ رہی تھیں، اور جس قسم کی جنگ میں شدت آئی ہوئی تھی 2-3 دن سے، اور جو تھریٹس ابھی اس سے بھی بڑھ کے چل رہی تھی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ 8 بجے رات کا الٹیمیٹم جو کہ پاکستان وقت کے مطابق رات کے 5 بجے وہ بن رہا تھا، اگر اس پہ بات چلی جاتی اور اس سے پہلے سیز فائر یا جنگ بندی کی بات نہیں ہو پاتی، تو دونوں اطراف سے اتنے بڑے حملے ہونے تھے اور اتنی یعنی پھیل جانی تھی وار کہ اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جانا تھا. یو ایس کی طرف سے B-2 بامبرز برٹن کے فیئر فورڈ ایئر بیس سے اڑان پکڑ چکے تھے، اور ایران کی طرف سے یہ دھمکی کہ ابھی ہمارے پاس بہت سارے نئے ویپنز ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکلوز ہی نہیں کیے، اور وہ اب ہم ان کو نکال کے استعمال کرنے لگے ہیں، اور وہ بہت خطرناک لیتل ویپنز ہیں جو بالکل گیم چینجر ثابت ہوں گے. اس قسم کی دھمکیاں جب آ رہی تھیں اور بالکل کلائمیکس کے اوپر جب بات آ رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ World War 3 کے ہیش ٹیگز اور ٹرینڈز چلنا شروع ہو گئے تھے، اور واقعی ایسا لگ رہا تھا مطلب جتنی بھی سین پیپل آف دا ورلڈ ہیں وہ سب دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ کسی طرح سے یہ جنگ بندی ہو جائے اور ایران کے جو عوام ہیں ان کی جانیں بچیں، اور ان کی املاک جو ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، اور مطلب تباہی جو پہلے بھی آ چکی ہے اور جو سامنے دکھ رہی تھی آتے ہوئے، اس سے جو ہے انسانیت کا یہ خطہ بچ جائے، اور یو ایس بھی ایک ایسی وار سے مزید بچ جائے جس میں اس کے لیے جیتنے کا کوئی امکان نہیں. تو کیا کیا ہوا کل وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا واقعی جنگ بندی رہے گی یا پھر یہ وار جو ہے دوبارہ ایک دفعہ شروع ہو جائے گی، اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. جو کل کا دن تھا ٹیوزڈے، منگل کا دن، اس کے لیے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا رکھا تھا کہ جو ٹیوزڈے کا دن ہے نا، وہ پاور پلانٹس اور بریجز کو تباہ کرنے کا دن ہے. اور واقعی جب یہ دن شروع ہوا تو اسرائیل کی طرف سے بھی اور یو ایس کی طرف سے بھی بریجز کے اوپر بامبنگ شروع ہو گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی جو کہ بہت ہی غیر مناسب تھی. انہوں نے کہا کہ ہول سویلائزیشن ول ڈائی ٹونائٹ، یعنی آج کی رات پوری ایک جو تہذیب ہے، ایک پوری سویلائزیشن ہے. کیونکہ آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ایران کی جو سویلائزیشن ہے وہ ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن آف دا ورلڈ. دنیا کی جو قدیم ترین تاریخ ہے جو ریٹن فارم میں ہمیں ملتی ہے وہ اسی خطے سے ایمرج ہوتی ہے. سو ایسا بیان دے دینا کہ پوری کی پوری سویلائزیشن جو ایرانین پرشین سویلائزیشن ہے وہ آج رات تباہ ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ بھرپور قسم کا حملہ جس میں تمام فائر پاور جو یو ایس کے آرسنل میں موجود ہے وہ سب استعمال کر دی جائے گی ایران کے خلاف. اور دوسرا یہ کہ آپ ایک جینوسائڈ کا میسج دے رہے ہو کہ آپ کے جو بھی جنگ کی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے آپ اس پوری قوم کو تباہ کر دو گے. اگر اس کی رجیم فرض کریں ایک غلط ڈکٹیٹر رجیم ہے، آپ اس ڈکٹیٹر رجیم کو ختم کرنے کے لیے آپ پوری ایران کی پوری سویلائزیشن، پوری جو ملینز آف پیپل جو وہاں پہ رہتے ہیں ان سب کو مار دو گے. کس کو لبریٹ کرنے کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے؟ اگر اس عوام کو لبریٹ کرنے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، اور جب آپ نے یہ بولا کہ ایران کے جو عوام ہے وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں خامنائی انسٹیٹیوشن کے خلاف، تو آپ اسی پوری کی پوری عوام، اس کو پوری کی پوری قوم کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری سویلائزیشن آج رات تباہ ہو جائے گی؟ سو یہ بہت غلط جسچر تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور پوری دنیا میں اس کو کنڈیم کیا گیا. اسی اسنا میں کل ایک اور بڑی خطرناک نیوز وائٹ ہاؤس میں سے ہی نکلی کہ وائٹ ہاؤس یہ کنسیڈر کر رہا ہے، اور جے ڈی وینس کے بارے میں یہ بات نکلی کہ ان کی طرف سے ہنٹ آئی ہے کہ یو ایس جو ہے وہ نیوکلیئر آپشن یوز کر سکتا ہے. اور یہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر، کیونکہ رشیا نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر ایران کے اوپر نیوکلیئر بام گرتا ہے تو ہم فوری طور پہ اس کے بدلے میں اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر بام گرائیں گے. اسی طرح کی باتیں چائنا کی طرف سے بھی آ رکھی تھی. سو جب یہ خبر جے ڈی وینس کے حوالے سے لیک ہوئی ہے تو پھر وائٹ ہاؤس کو آ کر تردید کرنی پڑی کہ نہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، اور ہم نے نیوکلیئر اسٹرائک ایران کے اوپر کرنے کا آپشن ابھی بالکل بھی نہیں سوچا. تو آپ سمجھ لیں کہ اتنا شدت کے اوپر چلی گئی تھی بات، کیونکہ نیوکلیئر آپشن تو لاسٹ آپشن ہے نا، اور اس کے بعد تو ایک گلوبل وار ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے. بیکاز سب کو پتا ہے کہ اگر ایک ملک جو ہے نیوکلیئر آپشن یوز کرے گا تو پھر باقی تمام ممالک آٹومیٹکلی اس میں گھسیٹے جائیں گے، بیکاز وہ ایک ٹوٹل میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن ہو جائے گی اور اس سے کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. یو ایس کی طرف سے ان دھمکیوں کا ایران بھی ترکی بہ ترکی جواب دے رہا تھا. جو ان کے پارلیمنٹری اسپیکر ہیں غالباف، ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم کسی بھی الٹیمیٹم کو نہیں مانتے، بلکہ جو 48 آورز کا الٹیمیٹم ٹرمپ کی طرف سے آیا ہوا اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ 20 گھنٹوں کا الٹیمیٹم ہم دیتے ہیں، اور یہ جو اسٹونیج کی بات کر رہے ہیں یہ خود ہی سیز فائر پہ آئیں گے، یہ خود ہی گھٹنا ٹیکیں گے، اور ہم بالکل بیک آف ہونے والے نہیں ہیں. ہم کوئی بھی ان کی غلط شرائط
ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے فوراً بعد جب ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ پوری سویلائزیشن آج رات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ہم تمام کمیونیکیشن چینلز کو ختم کریں گے، کر دیا ہے ہم نے، اور ہماری طرف سے کوئی بھی میسیجز ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اب نہیں جائیں گی ان لوگوں کی طرف جو میڈیشن کروانا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی پاکستان اور 5-7 ممالک جو بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے. ان کو انہوں نے میسج دیا کہ اب میسیجز ختم ہو گئے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وارننگ دے دی. انہوں نے بولا کہ UAE، سعودی عرب، بحرین، کویت اور قطر تمام ممالک سے انہوں نے سویلینس کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ سب لوگ یہاں سے ایویکویٹ ہو جائیں، بیکاز اب جو اٹیک اور اب جو حملے ہوں گے وہ اتنے بھرپور ہوں گے کہ اس کی زد میں سویلینس بھی شاید آ جائیں. اس لیے احتیاطاً انہوں نے کہہ دیا کہ آپ سارے سویلینس یہاں جو ہے نا یہ اپنے اسپیشلی ان اہداف جو US کے ایسٹس ہیں یا جہاں پہ US کے کوئی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر کوئی ہوٹل ہیں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر وہ ایسی کمپنیز جو US کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ان تمام سے آپ لوگ نکل جائیں اور ویکیویٹ کر دیں. یہ میسیجز آ رہے تھے ایران کے پارلیمنٹری اسپیکر غالباف کی طرف سے. بہرحال اٹیکس کل صبح سے ہی شروع ہو گئے تھے. ایران کے اندر جو برجز اور ریلوے ٹریکس تھے وہ کاشان میں، مشہد میں، ہشتود میں، تبریز میں، جنزان میں، ان علاقوں میں، اور اس کے علاوہ بھی برجز کے اوپر اٹیکس ہوئے. اور یہ برجز جو ہیں یہ ان میں بہت سارے برجز جو ہیں وہ بہت قدیم ہیں اور پرشین ہسٹری اور کلچر کو ڈپک کرتے ہیں اور ان کی سویلائزیشنل ویلیوز کو ڈپک کرتے ہیں. یعنی یہ برج جو ہوتا ہے نا، یہ 2 ایریاز کو جوڑنے کے کام صرف نہیں بلکہ 2 کلچرز کو جوڑ رہا ہوتا ہے، 2 کمیونٹیز کو جوڑ رہا ہوتا ہے اور ہسٹوریکل ویلیو بھی ہوتی ہے اس طرح کے بڑے بڑے مانیومنٹل اسٹرکچرز کی. سو ایرانین جو PM ہے ان کی طرف سے یہ بھی میسج آیا کہ 14 ملین ایرانی لوگوں نے رجسٹر کر دیا اپنے آپ کو ایز والنٹیئرز کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے، اگر ہماری جانوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہمیں لڑنا پڑتا ہے تو ہم خود انہوں نے رجسٹر کیا اپنے آپ کو کہ 14 ملین لوگ، یعنی پہلے ہی ان کے 7-8 لاکھ کی تو فوج ہے، لیکن 14 ملین کا تو مطلب ہے 140 لاکھ. اتنے لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ایران کے نیوکلیر پلانٹس کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور برجز کے پاس آ کر جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانیں دینے کے لیے قربان ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہم پہ حملہ کرتا ہے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. سو ایسا ہوا. اور مجھے اس وقت یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جو ویتنام میں وار انہوں نے لڑی تھی US نے، تو اس وقت ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کیونکہ یہ ہار رہے تھے بری طرح سے اور 20-25 سال ہو گئے تھے اور انہیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی ویتنام کے اندر. تو ان کے ایک جنرل نے باڈی بیگ اسٹریٹجی سامنے وہ لے کر آیا. اس نے بولا کہ جتنے لوگ ویتنام میں مریں گے اور جتنے سپاہی ہمارے مریں گے اور باڈی بیگس میں وہ واپس آئیں گے، اتنی ہی بڑی ہم کاؤنٹ کریں گے اس کو ایز اے وکٹری. یعنی یہ دماغ ہیں ان لوگوں کے، جو یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ انہیں اپنی جان تو بہت عزیز ہوتی ہے لیکن جو ان کے فوجی ہیں ان کی کتنی جانیں جائیں گی، ہزاروں میں، لاکھوں میں. اور جو سویلین پاپولیشنز ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ بامبنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ملینز میں مارتے ہیں. تو یہ چیز ہسٹری میں یہ بار بار ریپیٹ ہوتی رہی ہے. US کی جتنی بھی جنگیں ان میں، افغانستان میں آپ لے لیں، عراق میں لے لیں، کہیں پہ بھی لے لیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہی انسانیت کا جو ہے نا وہ خاتمہ کرتے ہیں جب بھی یہ کسی جنگ میں انٹر ہوتے ہیں. تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ جو 8 PM کا الٹیمیٹم پہ بات آ جاتی ہے اور US کی طرف سے اب بھرپور حملہ ہوتا ہے تو انہوں نے لاکھوں ایرانیوں کی اب جانیں لے لینی ہے. اور باڈی بیگ اسٹریٹجی ہی جو مطلب ایک آپ سمجھ لیں ایک ٹوٹلی انسیولائزڈ اور ایک باربیرک قسم کی سوچ تھی اور ایک اسٹریٹجی تھی، وہ ابھی تک ان کے جرنیلوں کے دماغوں میں اور ان کی جو پینٹاگون کے دماغ میں وہی پھنسی ہوئی ہے. سو اسی سب کے بدلے میں ایران کی طرف سے ویو 99 تک بات چلی گئی تھی اور اس میں یہ جو US کے بہت بڑی بڑی کمپنیز کے جو آفیسز اور مطلب فیسلٹیز تھیں گلف کے اسٹیٹس کے اندر ہی، جن میں صدارہ ایک بہت بڑی پیٹرولیم انڈسٹری ہے، ایکزون موبل ہے، ڈاؤ کیمیکلز ہیں، چیورون ہے، الجبیل میں اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز ہیں سعودی عرب کے اندر، اور الجویما کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز ہیں. ان سب کے اوپر بہت شدید بامبنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. مشہد میں جو ایرانین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت بھرپور حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے. ایک طرف ایران میں یہ برجز اور ریلوے ٹریکس اور روڈز کے اوپر حملے ہو رہے تھے، دوسری طرف تیل اویو اور ایلات اور اسرائیل کے جو میجر ملٹری بیسز ہیں جس میں رماد اور ڈیوڈ ایئر بیس جو حیفا کے اندر ہے، ان سب کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور بڑے بڑے میزائلز اب یہاں پر داغنے شروع ہو گئے تھے ایران. اور اس کے علاوہ جو ایمفیبیس فورس جو کہ ایران کے اوپر گراؤنڈ انویژن کرنے کے لیے تیار کی جا رہی تھی، جو کہ غالباً عمان اور گلف آف عمان میں یا UAE کے قریب پہنچ چکی تھی، ان کے اوپر بھی ایران کی طرف سے حملے ہوئے تھے. دوسری طرف ایران کی اندر جو مشہد
ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر حملہ ہو گیا تھا. سو یعنی ٹیٹ فار ٹیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے تھے. کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ایران کی طرف سے بحرین میں بیٹل کو کی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کی فیسلٹیز کے اوپر بھی اسٹرائک ہوا, اور وہ جگہ تھی جہاں پر امیزون کی جو انفراسٹرکچر اور فیسلٹی بھی موجود تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ امیزون اور اس طرح کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ ایک ایک کمپنی کی ورتھ جو ہے وہ ٹریلینس آف ڈالرز کے اندر آتی ہے, ان کے اوپر جب اٹیک ہونا تھا تو یہ پھر اصل میں تکلیف پہنچ رہی تھی یو ایس کو. سو یہ ٹارگیٹنگ بھی ہو گئی کل کے دن. اور اسی سب اسنا میں خبروں میں یہ آ رہا تھا کہ 5-6 دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے ہیڈز آف اسٹیٹس اور 8 انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں دنیا کی بڑی بڑی, ان سب کے جو ہیڈز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے تھے, ایک دوسرے سے مل بھی رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے کہ کس طرح سے جنگ بندی کی طرف لایا جائے, کس طرح سے سیز فائر کروایا جائے. اور جتنے بھی سین ممالک ہیں وہ ان سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا وہ سبھی کی تباہی کا باعث بننے والی تھی اور اسپیل آؤٹ ہو کر یہ ان سب دنیا کے اور ممالک میں آ جانی تھی. قطر کے جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں ماجد الانصاری, انہوں نے کل کیا کہا, انہوں نے کہا کہ سون بہت جلد جو ہے نا سچویشن ایسی ہونے والی ہے اس جنگ میں کہ وہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی, اور یہ جو ایران وار ہے اس میں کوئی بھی ونر نہیں ہونے والا. یعنی نہ ایران جیتے گا, نہ گلف اسٹیٹس جیتیں گے, نہ اسرائیل جیتے گا, نہ ہی یو ایس, کیونکہ جنگ تو تباہی کا ہی دوسرا نام ہے. اب سب کچھ تباہ ہونے کے بعد آپ کہتے رہو کہ ہم جیت گئے, لیکن جو اسرائیل کے اندر تباہی ہے وہ پہلے ہی بہت ہو چکی ہے اور وہ آگے متحمل نہیں ہونے والا تھا. گلف اسٹیٹس میں بھی ان کا جو انفراسٹرکچر ہے آئل اور گیس کا, جس کے بارے میں ایران اب یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے انفراسٹرکچر کو اتنا بری طرح سے ڈیمیج کریں گے کہ یہ کئی سال تک دوبارہ سے آئل کو نکال نہیں سکیں گے, آئل کی ٹریڈ نہیں کر سکیں گے. سو اگر ایسا ہو جاتا تو پھر آپ دیکھیں کہ آئل کی پرائسز کہاں چلی جانی تھی. لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ $200 فی بیرل پہ چلا جانا تھا آئل, اور اس سے بھی آگے چلے جانا تھا کیونکہ آئل رہنا ہی نہیں تھا دنیا میں. آئل کی جو ہے نا شدید قلت ہو جانی تھی. اور جنگ کے جو آخری گھنٹے تھے ان میں ایران کی طرف سے کس قسم کے الٹیمیٹم آنے شروع ہو گئے. ان کے جو میجر جنرل علی العابدی ہیں ان کی طرف سے یہ میسج آیا کہ ایران کے پاس سیکرٹ ویپن ابھی ایک موجود ہے جس کو ابھی وہ لانچ کرنے والا ہے, اور جب یہ لانچ کریں گے تو یو ایس اور جو اسرائیل ہے ان کے آپریشنز, ان کی جو کارروائیاں وہ ساری ختم ہو جائیں گی, جام ہو جائیں گی. اتنا بڑا اور اتنا لیتھر یہ ویپن ہوگا, اور غالباً ان کا اشارہ اپنے ان میزائلز کی طرف ہوگا جو کہ 14,000 کلومیٹرز اور 15,000 کلومیٹر رینج کے ہیں, اور وہ اتنے بڑے میزائلز ہیں جو کہ thousands of pounds جو ہے نا وہ بامبس کو, پیلوڈ کو جو ہے نا اٹھا سکتے ہیں. تو ظاہر وہ جہاں پہ بھی انہوں نے گرنا تھا بہت ہی شدت کے ساتھ وہ پورا علاقہ جو ہے نا اس میں تباہی آنی تھی. سو یہ انہوں نے ایک ڈراوا وہ دے رہے تھے, اور اس کے بعد وہ یہ بتا رہے تھے اپنے پیس نیگوشیٹرز کو کہ ہمارے پاس ابھی 15,000 سے زائد میزائل جو ہے نا وہ بالکل سیفلی پڑے ہوئے ہیں, جو ابھی ہم نے یوز نہیں کیے ہیں, جو ہم نے ابھی یوز کرنے ہیں, اور ہمارے پاس 50,000 کے قریب ڈرونز پڑے ہیں, اور ایک ڈرون بھی آپ کو پتہ ہے وہ کتنا لیتھل ہے, اور یہ انفراسٹرکچرز کو تباہ کرنے کے لیے یہ ڈرونز ہی کافی ہیں. سو ایک اور الٹیمیٹم ایران کی طرف سے آ گیا بالکل آخری گھنٹوں میں کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر پہ مزید اٹیک ہوتا ہے تو ہم فوری طور پہ باب المندب کو ٹوٹلی یعنی بند کروا دیں گے. جو 20% دنیا کی آئل اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتی ہے وہ بند, اور جو ریڈ سی میں سے آئل گزر رہا ہے اور اس کی ٹریڈ گزر رہی ہے وہ بھی بند کروا دیں گے, اور پھر اس کو کھولنے میں بھی مہینے اور ہفتے لگنے تھے. تو یہ سب الٹیمیٹمس جو ہے ایک دوسرے پہ چل رہے تھے, اور رات کے بالکل آخری پہر میں یہ خبریں پھر سامنے آئیں کہ دونوں اطراف جو ہے وہ سیز فائر کے اوپر آ گئے ہیں. I mean this was such a big climax, اور اتنی پریشانی کی رات تھی, اور اتنا اللہ کا شکر ہے کہ ایرانی قوم کی بھی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے, اور دنیا بھر کی جو انسانیت ہے نا اس کو ایک مزید رسپائٹ کا موقع ملا کہ انسانیت جو ہے وہ ری تھنک کر سکے, اپنے آپ کی اپنی غلطیوں کو سدھار سکے, اور اپنی ویلیوز کو ری افرم کر سکے, اور اپنے آپ کو اس طرح کی تباہی سے آگے آنے والے دنوں میں بچا سکے. ڈیفینیٹلی ان دا اینڈ تو کوئی بہت بڑا مارکہ ہونا ہی ہے, بیکاز جو برائی کی طاقتیں ہیں نا وہ رکنے والی تو ہے نہیں. اور اس سیز فائر کے بعد بھی یہی کہا جا رہا ہے, اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں
کہ یو ایس جو ہے نا وہ اور اسرائیل یہ دونوں جنگ بندی پہ آنے والی قومیں نہیں ہیں، اور ان کا مقصد ہمیشہ سیز فائر کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم مل جائے، ہم دوبارہ سے تیاری کر لیں اور ایک نئے طریقے سے ایک نئے اپروچ کے ساتھ اپنے دشمنوں پہ حملہ کریں. تو ان کے لیے جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ مطلب انفینٹ گیم کی طرح، انفینٹ لوپ کی طرح سے یہ اس چیز کو چلاتے ہیں. تو یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ یہ جنگ بندی جو ہے نا وہ واقعی جنگ بندی ہے، بلکہ شاید چند ہفتوں یا 20 دن یا 40 دن کے بعد یہ نئے سرے سے کوئی اٹیک کریں گے، ایسا اینالسٹ کہہ رہے ہیں. اور آلدو کہ ایران کی طرف سے یہ خوشخبری سامنے آ گئی، انہوں نے بولا کہ ہاں ہم سیز فائر پہ آ گئے ہیں، کیونکہ ہماری جو شرائط ہیں وہ ساری مان لی گئی ہیں. اور ان میں کیا کیا شرائط ہیں، انہوں نے بولا کہ ہمارے اوپر دوبارہ سے کوئی اگریشن نہیں ہوگی، یہ شرط مان لی گئی ہے. اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اب ہمارا مکمل قبضہ آئندہ فیوچر میں ہوگا، یہ بھی مان لیا گیا ہے. یورینیم کی انریچمنٹ وہ ہم کریں گے، وہ بھی مان لی گئی ہے. پرانی سینکشنز جو دہائیوں سے چلی آ رہی تھی وہ ساری ہم پہ سے لفٹ کر لی گئی ہیں. اور یو این کے اندر جو ریزولوشن کچھ دنوں سے جمع کروائی گئی تھیں، جن کو چائنا اور رشیا دونوں نے کل ویٹو بھی کر دیا، جس میں کہا جا رہا تھا کہ بائی فورس اسٹریٹ آف ہارموز کو سارے ممالک مل کر جو ہے نا وہ کھلوائیں، وہ ریزولوشن بھی ختم کر دی جائیں گی. اور ایران کو کمپنسیشن کی ہر جانے کی رقم بھی دی جائے گی. یعنی ایران کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ساری شرائط جو ہے نا وہ ان کی مانی جائیں گی، اور اس میں سب سے ایک اہم شرط یہ کہ لیبنان اور غزہ کے اوپر بھی حملے ختم کر دیے جائیں گے. یہ سب کچھ اعلان کرنے کے بعد ایران کے اندر سیلیبریشن شروع ہو گئی. لوگوں نے شکرانہ ادا کیا، بہت زیادہ لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں تہران میں اور مختلف ایرانی شہروں میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے اپنے جو خامنائی ہیں اور اپنی آرم فورسز کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا. لیکن ایک خطرے کی گھنٹی پھر بھی بج رہی تھی، کیونکہ یو ایس نے تو جنگ بندی کر لی، یو ایس نے تو حملے جو ہے وہ روک لیے اپنے، لیکن اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی نہیں ہوئی. اسرائیل کی طرف سے پھر بھی میزائل آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں رات بھر میں بھی، اور اسی کے ٹٹ فار ٹیٹ ایران سے بھی میزائلز اور جو بامز ہیں وہ اسرائیل کے اندر گر رہے ہیں. سو کیا اسرائیل اس سیز فائر کو لاگو رہنے دے گا؟ کیا وہ اس امن کو قبول کرے گا؟ کیا وہ اپنی اکیلے سے ایران کے ساتھ جنگ کو جاری رکھے گا؟ اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو کتنی اس کو سکسیس مل سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں مل سکتی. چند دن کے اندر اندر ہی اس کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے. لیکن جو اصل تکلیف اور دکھ اسرائیل کو اس وقت ہو رہا ہوگا کہ اس کو لیبنان سے بھی ریٹریٹ کرنا پڑا، اس کو غزہ سے بھی اپنی فائرنگ اور فوجی شاید واپس لانی پڑی، اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب لے کر اس جنگ کو شروع کیا گیا تھا وہ تو چکنا چور ہو گئی. اور وہ جو دعوے تھے کہ ایران کے لوگ جو ہیں خامنائی سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور ہم جو ہے نا وہ آتے ساتھ کر کے ریجیم چینج کروا دیں گے، وہ سب کو سب ملیا میٹ ہو گیا. سو اینالسٹ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اور آگے بھی یہ رپورٹس سامنے آئیں گے جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یو ایس کو اس جنگ میں اور اسرائیل کو اس جنگ میں بہت بری شکست ملی ہے، اور ایران کو کس کس قسم کی فتوحات ملی.